آدمی شب قدر کو ڈھونڈنا چاہے تو اس کے بھی نشانیاں بتا دی گئیں. یہ شب قدر کی اپنی ایک تاریخ ہے. سنیے، مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالی نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، جنت کے اندر درخت باغات اسی رات کے اندر لگائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی رات میں اٹھایا گیا اور بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں توبہ قبول فرما لی. تو بھئی اگر بنی اسرائیل کی توبہ اس رات میں قبول فرما لی تو ہم بھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرما لے. شب قدر کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو ہر آدمی کا آئندہ سال کا بجٹ پریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. 15 شعبان، اور اس میں اس بندے کی عبادت، اللہ کے سامنے فریاد، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر تبدیلی فرماتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس رات میں اس بجٹ کو فائنل کر کے امپلیمنٹیشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو آج کی رات ہمارے آنے والے سال کے بجٹ کے فائنل ہونے کی رات ہے. تو یہ کتنی اہم رات ہوئی. آئندہ سال میں جو ہمارے بارے میں فیصلہ ہے، زندگی اور موت کا، غمی خوشی، صحت بیماری، ہر چیز کا فیصلہ، عزت بھی اسی میں، رزق بھی اسی میں، دین کی محنت بھی اسی میں، سب کچھ جو آئندہ سال بندے نے کرنا ہے وہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے آج کی رات ہو جائے. تو وہی آج کی رات کتنی اہم ہوئی. ایک محفل میں رو لینا اور اللہ سے معافیاں مانگ لینا وہ بہتر ہے، یا سارا سال دکے کھانے اور روتے پھرنے میں بہتری ہے؟ تو آج کی رات اپنے رب سے فیصلے بدلوا لیجئے، چونکہ آج فائنل ہونا ہے، بجٹ فائنل ہونا ہے. اس لیے جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرے گا، فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے. تو یہ رات بجٹ کی رات ہے. شب قدر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس لانو کی ایک عجیب بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ 7 کا عدد اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے. مثال کے طور پر 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر صفا مروہ، رمی جماعت جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی 7، انسان کے مین اعضاء بھی 7، چہرے کے اندر سوراخ بھی 7، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 نتنے، 1 منہ، تو چہرے کے سوراخ بھی 7، قرآن مجید کی قرأتیں بھی 7، سجدہ کے وقت 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں، دوزخ کے دروازے بھی 7، دوزخ کے طبقے بھی 7، اصحاب کہف کی تعداد بھی 7، قوم عاد کو جو عذاب آیا تو 7 راتیں عذاب آتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 7 برس جیل میں رہنا پڑا، پھر 7 سال فراخی کے، 7 سال قحط کے. حج کے بعد 3 روزے تو وہیں رکھنے ہوتے ہیں، بعد کے روزے بھی 7. اور ایوب علیہ السلام کی مصیبت جو تھی وہ بھی 7 سال رہی. کتا کسی چیز کو جھوٹا کر دے، اس کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ 7 قسمیں اکٹھی کھائیں.
اور اس امت کے جو شہداء ہیں ان کی قسمیں بھی 7 بتائی گئیں. کچھ تو شہید دنیا ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں شہید ہوتے ہیں. کچھ شہید آخرت ہوتے ہیں کہ دنیا میں تو عام بندوں کی طرح ان کو دفنایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا فرما دیں گے. جیسے کوئی دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، طاعون میں مر گیا، تو یہ 7 شہداء ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شریعت میں دیکھا کہ 7 کا عدد اتنا اللہ کو مقبول ہے، تو میرا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ یہ جو طاق راتیں ہیں اس میں بھی 27 کی رات شب قدر کی رات ہونا زیادہ غالب گمان ہے. تو عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ 27 کی رات. خیر مفسرین نے اس پر اور بھی بڑی باتیں لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورۃ القدر کے الفاظ گننے شروع کریں نا تو سلام کا جو لفظ ہے نا اس تک 27 لفظ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سلامتی اترتی ہے وہ 27ویں رات میں اترتی ہے. خیر یہ تو اب اللہ جانے کون سی رات ہے. ایک بات بڑی پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں. تو جب ساری قوم یہ گمان لے کے بیٹھے کہ آج شب قدر ہے تو نبی ہوگی تو وہ شب قدر کی طرح ہی دعائیں قبول فرما لے. آخر فرمان تو اسی کا ہے نا کہ میں گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں. تو ہم تسلی سے آج دعا مانگیں کہ انشاءاللہ ہم نے آج اپنے مالک و خالق کو منا کے اٹھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی احادیث میں منقول ہے. ایک نشانی کہ اس سے اگلے دن سورج بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، یعنی جیسے چاند بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے ایسے اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے. وہ رات بڑی کھلی اور دھلی ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے. اس رات آسمان کے اوپر ستارے ٹوٹتے نظر نہیں آتے. یہ بھی ایک اس کی پہچان بتائی گئی. ایک خاص لمحہ ہوتا ہے چند منٹوں کا یا سیکنڈوں کا یا اللہ جانے کیا ہے، اس لمحے میں جب وہ خاص رحمت اترتی ہے تو محدثین نے لکھا کہ درخت بھی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اب اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جن کو اللہ نے باطن کی بصیرت دی ہوتی ہے وہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں. اور کھاری پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور یکدم پورے دنیا کے اندر یعنی پوری جو ہے نا جگہ پر ایک نور آ جاتا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جن کی وجہ سے امت کو بہت نفع ہوئے، بہت فائدے ہوئے. ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ کتنا پیارا سوال پوچھا. امت کی والدہ نے ایسا سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. بہت مختصر اور بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر عربی نہیں آتی تو چلو مفہوم یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے آج کی رات اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، آج فجر کی نماز کے بعد بھی یہ حدیث پاک پڑھی گئی کہ شب قدر میں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کی. 4 آدمیوں کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. ہم